یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میرا امتی بروز جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، درود پاک کی کثرت کرے گا، تو میں بروز معاشر اس کی شفاعت کروں گا۔ تو آج جمعے کا دن ہے میرے مسلمان بھائیوں، آج درود پاک کی کثرت کیجئے، جتنا ہو سکے آپ جو ہے درود پاک پڑھیے۔ اور علماء ارشاد فرماتے ہیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا وہ ہے کہ جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ تو مغرب سے پہلے مغرب کے بعد دن بدل جاتا ہے، تو مغرب سے پہلے کم از کم 313 مرتبہ ہر کوئی جو ہے درود پاک یہ پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی بہت ساری آپ کو فضیلتیں جو ہے مل جائیں گی۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج الحمدللہ 27واں روزہ ہے اور جمعۃ الوداع ہے۔ کیا ہے؟ جمعۃ الوداع۔ اسے جمعۃ الوداع کیوں کہتے ہیں کہ یہ رخصت ہونے والا ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور بڑی فضیلتوں کا حامل ہے یہ، تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں آج ہو سکے تو خوب سے خوب نیکیاں کریں اور اپنے اس مہمان کو اچھے طریقے سے رخصت کریں، کیونکہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور ہم اس کی اچھی مہمان نوازی نہ کریں تو وہ بھی جا کر شکوہ کرتا ہے، وہ 10 لوگوں کو بتاتا ہے کہ یار میں فلاں کے گھر گیا تھا، اس نے نہ میری تعظیم کی، نہ کھانے کو اچھا دیا، نہ ہی اس کا لہجہ اچھا تھا، نہ ہی وہ گفتگو اچھی کرتا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں یہ ماہ رمضان بھی اللہ کی بارگاہ میں واپس جائے گا اور یہ بھی شکوہ کرے گا۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہوگا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے گا، اور اگر برا برتاؤ کیا ہوگا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت کرے گا۔ اب برا برتاؤ اور اچھے برتاؤ سے کیا مطلب ہے سب بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اور میں اکثر اصلاحی بیان جو ہے وہ کرتا ہوں، نعرے بھی لگوانے والے بیان میرے کو آتے ہیں اور میں کر سکتا ہوں، یہاں پر میں نے وہ بھی کیے ہیں، لیکن زیادہ جس چیز کو میں محسوس کرتا ہوں وہ اصلاح، لوگوں کی یہاں پر اصلاح ہونی چاہیے۔ نمازیں نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھتے، اپنی مسجد کو آباد نہیں کرتے۔ کل 27ویں شب تھی اور مسجد کا کیا حال تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے کہ ماہ رمضان کا مہینہ آپ کے پاس آیا، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے یار، یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم ہمہ وقت برس رہی ہے، چھما چھم برس رہی ہے، لیکن اس مہینے میں بھی ہم لوگ گناہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ اس مہینے میں بھی ہم روزے نہیں رکھتے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آج اب دیکھیں نا کہ میں استقبال رمضان پہ بیان کر رہا تھا یہیں بیٹھ کر اور آپ سن رہے تھے، اور وقت کتنا تیزی سے گزرا کہ آج جمعۃ الوداع ہے۔
رمضان رخصت ہونے والا. تو میرے مسلمان بھائیوں، زندگی کے دن بھی یوں کم ہو رہے ہیں. زندگی کے دن بھی، کل آپ جو ہے 28 کے تھے، آج 30 کے ہوں گے. کچھ اور وقت گزرے گا تو دیکھیں گے 40 کے ہو جائیں گے، 60 70، بس اس سے آگے نہیں جاتا کوئی. 60 یا 70 جتنے نیک کام کرنے اپنی زندگی میں کر لیں، ورنہ خدا کی قسم بروز محشر اور قبر میں جو ہے بڑا پچھتاوا ہوگا. انسان کہے گا مولا مجھے دنیا میں بھیج، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر آؤں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیری مہلت ختم ہو گئی، تیری مہلت اب ختم ہو گئی. جب دنیا میں تو تھا اور تجھے اتنی میں نے نعمتیں عطا فرمائی، تو نے ان کے شکر میں کیا کیا؟ تو روزے چھوڑتا رہا، تو بد نگاہیاں کرتا رہا، تو سرے عام کھاتا رہا. تجھے معلوم ہی نہیں چلا کہ 27ویں شب کی قدر و منزلت کیا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ جمعہ کے دن کتنا مبارک دن ہے. تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، لوگ تمہیں بلاتے رہے، لوڈ اسپیکر پر تقریریں ہوتی رہیں، تم گھر پہ بیٹھ کر ہی سنتے رہے، مسجد آنے کی توفیق بھی نہ ہوئی، اللہ کے گھر کو آباد نہ کیا. حشر کو ہوگا معلوم یہ کہ جیتا کون اور ہارا کون. آج تو بڑی گرمی لگتی ہے نا روزہ رکھتے ہوئے، او جی بڑی گرمی ہے، جی بڑی گرمی ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا. فلائٹوں میں جو ہے کھانے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. ابھی میں اپنے گھر کی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ اندازہ تو لگائیے کہ لوگوں کو اس سے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا کہ رمضان کا مہینہ ہے یا نہیں ہے. ان کے سارے دن ایک جیسے. نماز تراویح کا کیا حال ہے؟ یہ ماہ رمضان جا کے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہے گا کہ مولا جن لوگوں کے پاس تو نے مجھے بھیجا ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی. جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا، میرے ساتھ سلوک کیا، مولا تو بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر. وہ یہ بد دعا دیتا ہے. اسی طرح قرآن پاک یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اسی طریقے سے شکوہ کرتا ہے، مولا انہوں نے جو میرا حق تھا وہ حق ادا نہ کیا، ویسے نہ مجھے پڑھا جیسے پڑھنے کا حق تھا، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اس کی سفارش کرتا ہے، مولا وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے روز پڑھا کرتا تھا، مولا تو اس کو بخش دے. تو آپ ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے، اس پورے ماہ رمضان میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہے کتنا پڑھا؟ سوچنا چاہیے کتنا پڑھا، اور پڑھ کر پھر میں نے اس کو سمجھا بھی یا نہیں سمجھا، یا صرف جو ہے عربی میں پڑھتا رہا. ٹھیک ہے چلے عربی پڑھی، اس کا بھی ثواب ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لفظ پر 10 نیکیاں. اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو عربی پڑھنے کا بھی، لیکن کتنا پڑھا؟ کیا روزانہ ایک سپارہ میں نے ختم کیا؟ ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے، میرے گھر کے اندر جو قرآن مجید فرقان حمید جو اونچی جگہ پر میں نے رکھا ہوا ہے وہ کھلا یا نہیں کھلا؟ نماز فجر کے وقت جو ہے میں ٹی وی پر ساری والے پروگرام دیکھتا رہا یا میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا؟ آج جمعۃ الوداع ہے، آج اپنا حساب کرے. ہر بندہ اپنا حساب کرے کہ پورے ماہ رمضان میں نے کیا کیا. خوشیاں منانے کا موقع نہیں ہے یہ. بعض لوگ تو خوش ہو رہے ہیں 2 دن رہ گئے، 2 دن کے بعد تو یہ بس بازاروں کا رخ. لیکن مرنے کے بعد، مرنا تو سب کو ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. علماء ارشاد فرماتے ہیں بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے کفن تیار ہو جاتے ہیں، ان کی قبریں تیار ہو جاتی ہیں. ہائے ہائے، اس رات جو رات گزری ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ لیلۃ القدر تھی یا نہیں. لاکھ راتوں میں تلاش کرو، ابھی 2 دن باقی ہیں میرے مسلمان بھائیوں. 2 دن. بعض تو کہہ رہے ہوں گے 29 ہو جائیں، بس بریک لگ جائے، اعلان ہو جائے چاند ہو گیا، ایک روزہ. اچھا وہ بھی ہو جائے گا نا اگر چاند دیکھ کے کریں گے. پھر مولویوں پہ لانتا، وہ مولوی ایک روزہ کھا گئے. ابے تم نے ایک نہیں رکھا اور ایک پر بات کرتے ہو کہ مولوی کھا گئے. مولویوں پہ بات کرنے والوں سنو، مولوی پھر بھی تم سے اچھے ہیں، سنت رسول پر تو چلتے ہیں،
تم تو خالی باتیں کرتے ہو. دین اسلام کو تم نے دیا کیا ہے؟ اگر تمہاری 30 سال عمر ہے یا 35 سال عمر ہے تو سوچو میں نے دین کو کیا دیا. میں نے اپنے ایک بچے کو حافظ بھی نہیں بنایا, میں نے عالم بھی نہیں بنایا. میں تو اللہ کے گھر میں 5 ٹائم جاتا بھی نہیں ہوں اور باتیں کرتا ہوں مولویوں پہ. واہ, اس پپو کو کہا جائے گا تم نے باتیں کی تھی نا مولویوں کے بارے میں, فرشتے کہیں گے آؤ آؤ بیٹا تمہارے لیے تو جنت تیار کر رکھی ہے, آؤ جلدی. مولویوں کو کہیں گے پیچھے ہو جاؤ, تم نے نمازیں بھی پڑھی تھی, روزے بھی رکھے تھے, تم نے بدنگاہی بھی نہیں کی تھی, تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ, یہ پپو ہے نا اس کو اندر آنے دو. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو میرے مسلمان بھائی اور بندے کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. میں سوچ دے رہا ہوں آپ کو, سوچ کہ آپ سوچیں اس پورے ماہ رمضان میں نے کیا کیا. اگر اللہ کی عبادت کی ہے, اللہ کی فرما برداری کی ہے, قرآن کی تلاوت کی ہے, علم دین سیکھا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں اس قابل کہاں تھا کہ تیرے گھر میں آ کے اپنے ماتھے کو جو ہے نا سجدے میں رکھتا. یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی. اور اگر ان میں کوتاہی ہوئی ہے تو پھر اپنے رب کو راضی کر لو. 2 دن رہ گئے ہیں میرے دوستوں, یہ بھی طاق راتیں ہیں. چاند رات کو بازاروں میں مت گھومنا, بد نگاہیاں مت کرنا, اپنی عورتوں کو مت نکلنے دینا, اپنی عورتوں کو کہنا مصلی بچھا کر عبادت کرو. یہ عبادت کی رات ہوتی ہے, چاند رات عبادت کی رات ہے. اس میں لوگ عبادت کرتے ہیں, نیک لوگ جو طواف بیٹھتے ہیں وہ اپنے گھروں کو نہیں جاتے بلکہ عید کی نماز پڑھ کے پھر گھر جاتے ہیں. کیوں؟ یہ عبادت کی رات ہے, یہ بازاروں میں گھومنے کی رات نہیں ہے. اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں, اپنی گھر کی عورتوں کو بھی منع کریں, ان کو روکیں اور خود بھی رکیں. آپ کا جیسا عمل ہوگا آپ کے گھر والوں کا بھی عمل ویسا ہی ہوگا. یہ یاد رکھیے گا, جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کے متبعین, اس کو فالو کرنے والے بھی ویسے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں, یہ جمعۃ الوداع, آج رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے 1 دن یا 2 دن, تو اس پر غمگین ہونا چاہیے. وہ سحری کی اور افطاری کی رونقیں, وہ نمازیوں کی رونقیں, وہ نماز تراویح کی رونقیں, وہ سب چلی جائیں گی. پھر اگلے سال ماہ رمضان میں پتہ نہیں آپ ہوں, میں ہوں یا نہ, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. تو اس لیے 2 دن جو رہ گئے ہیں اس میں جو ہے آپ اپنے اللہ کو راضی کیجئے. طاق راتیں ہیں, یہ اس میں خوب سے خوب عبادت کیجئے. یہ نہیں کہ 27ویں میں قرآن پاک ختم ہو گیا تو اب نماز تراویح سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا. تعلق تو شاید پہلے بھی نہیں تھا کہ 8 بندے ہوتے ہیں ادھر, اور دیگر مساجدوں کا بھی مجھے معلوم ہے. ہماری تو فیلڈ ہے, ہم گھومتے رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہمارے تو رابطے ہوتے ہیں کہ لوگ نماز تراویح نہیں پڑھتے. بہت بڑا المیہ ہے یہ, بہت بڑا المیہ ہے. ابھی دیکھیں کہ روزہ رسول پر کیسی بے ادبی کی گئی, آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا. حالانکہ وہاں پر حکم یہ ہے کہ اونچی آواز سے بات نہیں کرنی. روزہ رسول پر اونچی آواز سے جو بات کرے وہ بے ادبی شمار ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کہا کہ فلاں شخص کو بلا کے لاؤ. اسے بلا کے لایا گیا تو فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں مدینے کے باہر کا ہوں. فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے اور اتنی آواز میں تم بات کر رہی ہو تو میں تمہیں کوڑے لگاتا, کوڑے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو, لیکن ان لوگوں نے وہاں پر بے ادبی کی, چور 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 کے نعرے لگائے. آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہوگی, ابھی وہ لوگ گئے ہیں, وزیر اعظم کا وفد کوئی گیا ہے عمرہ کرنے, بے ادبی پورے پاکستانی جاہلانہ انداز, چور 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 چور, پورے مسجد نبوی میں بے ادبی انہوں نے پھیلائی, آوازیں بلند کی, لوگوں کو پھر گرفتار کیا. یہ حال ہے مسلمانوں کا کہ روزہ رسول کا بھی ادب نہیں کرتے, روزہ رسول کا, اور کسی کا ادب کیا کریں گے.
روضہ رسول کا بھی ادب نہیں کرتے کہ یار ہم کون سی جگہ پر کھڑے ہیں وہاں پر جو آوازیں بلند کی، اور وہی جو جیسے یہاں پاکستان میں کیا جاتا ہے نعرے اور یہ وہ وہاں پر بھی کیا گیا. تو کیا میسج دے رہے ہیں آپ اپنے دوسرے ملک میں جا کے کہ ہم پاکستانی ہم مسلمان ایسے ہیں؟ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے. اس طریقے سے کھاتے کماتے زندگی گزر رہی ہے، موت کی آغوش میں جا پہنچیں گے، پھر وہاں پر انشاءاللہ آپ کو ہماری باتیں یاد آئیں گی کہ یار کہ کاش کہ ہم جو ہے نا سیدھے راستے پر چلتے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. قرآن مجید فرقان حمید ماہ رمضان میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور آسمان دنیا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام پر 23 سال کی مدت میں نازل کر کے مکمل کیا. اس کو 23 سال کی جو ہے نا مدت میں وقتاً جو ہے وہ نازل ہوتا رہا. جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی آسمان دنیا سے وہ نازل ہوتا رہا. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم لوگ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں. بات یہ تھی کہ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں کچھ زیادہ ہوا کرتی تھی، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی تو 3 سال عمریں ہیں، ہماری عمریں تو 60 70 اور 80، تو ہماری عبادتیں کم ہوں گی ان کی عبادتیں زیادہ ہوں گی. تقابل اگر کیا جائے تو ان کی عبادتیں زیادہ ہوں گی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لیلۃ القدر عطا فرما دی. لیلۃ القدر میں جو عبادت کرے گا 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیکن لیلۃ القدر کون سی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. 21 سے 30 تک ہم 27 میں عبادت کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس تو اپنی تو چھٹی ہو گئی، تراویحوں کی بھی چھٹی ہو گئی، لیلۃ القدر میں بھی عبادت کر لی. اب ہم پہنچ گئے غوث اور قطب کے مرتبے پر، اب ہم غوث بن گئے، قطب بن گئے، لہذا جمعے میں جا کے امام کے پیچھے 2 رکعت پڑھیں گے اور یہ پھر فرفا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے مسلمان بھائیوں. اگر ماہ رمضان میں آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں تو آپ کا اگلا جو آپ کی زندگی ہے ماہ رمضان کے بعد وہ بھی ایسے ہی گزرنی چاہیے. یہ ماہ رمضان کیوں آتا ہے؟ تاکہ آپ لوگ پرہیزگار بنیں. ہم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. کیوں فرض کیے گئے تم پر یہ روزے؟ اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. 1 مہینے میں تمہاری پریکٹس ہو جائے، 1 مہینے میں تم نمازیں پڑھنے کے عادی ہو جاؤ. نماز تراویح میں ذرا دیر تک کھڑا ہونا پڑتا ہے تو تم عادی ہو جاؤ. پھر جب تم ماہ رمضان کے بعد عشاء کی نماز پڑھو تو تمہیں زیادہ تھکاوٹ نہ ہو، زیادہ محسوس نہ ہو. یہ 1 مہینہ ہمیں چارج کرنے کے لیے آتا ہے، چارج کرنے کے لیے. جیسے ہم موبائل کو چارج کرتے، ختم ہو جاتی ہے نا بیٹری، اس کو چارج کرتے ہیں. میں بھی ہر جمعے آپ کو چارج کرتا ہوں. چارج. بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے وہ بات کی تھی، میں نے اس پہ عمل کیا. ایسے ایسے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں اور مجھے بڑا فائدہ ہوا. اور ایسے بھی لوگ کہتے ہیں ابے یہ تو ہر جمعے یہ بس لگا رہتا ہے، مولویوں کی باتیں. یہ مولویوں کی باتیں چھوڑو، اپنا اس سے کیا لینا دینا. یہ مولویوں کی باتیں، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں. آئیں ہم سے گفتگو کریں، قرآن کی ایک ایک آیت دلیل کے طور پر پیش نہ کریں تو پھر کہنا
نہیں تو آپ ہمیں ایک دلیل لا کر دکھا دیں۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہم آپ کو ریچارج کرتے ہیں، چارج کرتے ہیں کہ سمجھیں اس چیز کو۔ بیان کے بارے میں آیا، یہ ایک سحر ہے، جادو ہے۔ جب اس کو انسان سنتا ہے تو ضرور اس کے ذہن سے یہ چیزیں، یہ الفاظ ٹکراتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں اصلاح کو قبول کر کے راہ راست پر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، دینی محفل میں بھی جایا کیجئے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کیجئے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، درس و بیان سنیں گے تو آپ کا ذہن بنے گا۔ گھر والوں کو بھی جو ہے وہ سنایا کیجئے، درس و بیان کیا کیجئے، یا مدنی چینل دکھائیں ان کو، وہ کچھ نہ کچھ اللہ رسول کی باتیں سنیں گی۔ اب عورتوں کو یہ نہیں معلوم، لا حول ولا قوت، وہ ایک پڑوسن میری زوجہ سے پوچھ رہی ہیں کہ بھائی یہ نماز تراویح عورتوں پر بھی ہوتی ہے؟ معصومانہ سوال، بڑا معصومانہ۔ میری زوجہ نے کہا تو ہوتی ہے؟ کہاں مجھے تو آج پتہ چلا۔ اندازہ لگائیے آپ کہ مجھے تو آج پتہ چلا، 30-35 سال اس کی عمر ہوگی اور اس کو آج پتہ چل رہا ہے کہ عورتوں پر بھی نماز تراویح ہے۔ کیا وجہ کیا ہے کہ سیکھا ہی نہیں۔ دین کون سیکھے جی، اتنا ٹائم کا ہے ہمارے پاس، بڑے مصروف لوگ ہیں ہم، کام بھی کرنا ہے، پیسے بھی کمانے ہیں، بیوی کو شاپنگ پہ بھی لے کے جانا ہے، رشتہ داروں کے گھر بھی جانا ہے، 3 ٹائم کھانا بھی کھانا ہے، لیکن دین کون سیکھے؟ ٹائم ہی نہیں ہے۔ ٹائم ہوگا تو دین سیکھیں گے نا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نے کہا کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو علم دین سیکھنا چاہیے۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ ایک جواب ہوتا ہے قولی، ایک جواب ہوتا ہے فعلی۔ قول کا مطلب زبان سے کہنا، فعل کا مطلب عمل کر کے دکھانا۔ مؤذن اگر کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، وہ زبان سے تو نہیں کہتا کہ جا نہیں آ رہا، لیکن اپنے عمل سے پیٹ موڑ کے، جب پیٹ موڑ کے کھڑا ہو جائے نا تو اپنے عمل سے دکھاتا ہے کہ جا میں نہیں آ رہا۔ کہتا رہے تو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، میں نہیں آتا۔ الصلاۃ خیر من النوم، نیند پیاری ہے ہمیں، ابھی تو سویا تھا 3 بجے، یار کون اٹھے گا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں ذرا سوچیں کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھیں تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، کس کا عمل اچھا ہے۔ زندگی موت کو ایسے تھوڑی بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ الرحمن میں، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ سب بولے کس کے لیے پیدا کیا؟ اور اگر انسان عبادت ہی نہ کرے تو اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کر رہا تو تیرے پیدا ہونے کا کیا فائدہ؟ پھر کیوں اللہ نے جنت اور جو دوزخ بنائی؟ اسی لیے بنائی۔ جو نیک لوگ ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، روزے کو معاذ اللہ چھوڑا کرتے تھے، سرے عام کھایا کرتے تھے، نماز تراویح کو اپنے پیروں تلے کچلا کرتے تھے، 5 وقتہ نماز میں حاضر نہیں ہوا کرتے تھے، پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو جہنم میں جانے سے بچائے، بولے آمین۔ اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک امتی کو داخل جنت فرما دے، بولے آمین۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو، ہر مسلمان کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، 1 مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اعظام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت والجماعت سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں عطا فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔